اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. درود پڑھے بابا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور تمام درود پڑھے بابا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام قدر، عزاداران امام حسین، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید. اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. توجہ ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. اللہ دیکھیے ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے کہ آیت اس کی شان میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس آیت کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اسے کہتے ہیں شان نزول، یعنی اس کے نازل ہونے کی شان کیا ہے. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 47. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. دیکھیے جو سورت ہے سورہ بقرہ، یہ وہ والا بقرہ نہیں جو آپ سمجھ لیں، وہ چھوٹے کاف سے ہے، کھانے والا جو بقرہ ہے وہ چھوٹے کاف سے ہے. یہ جو سورت کا نام ہے یہ بڑے قاف سے بقرہ. عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور جو ہے عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. بے بڑی قاف رے اور بول والی ہے بقرہ. سمجھ میں آئی بات. سورہ بقرہ اللہ نے اس کا نام دیا گائے والی سورت. کوئی تو راز ہوگا بھائی، اللہ کے کلام کی سورت، قرآن مجید کی سورت، اور نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ، گائے والی سورت. بھائی اس گائے میں ایسا کیا تھا؟ بہت ساری گائیں ہیں آج دنیا میں، بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن اس گائے کے اندر ایسی کیا خاصیت تھی کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا سورت اسی نام سے اتار دی. ہوا یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا، قتل ہو گیا. توجہ رکھیے گا، بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا جو حضرت یعقوب کی نسل ہے، اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب کا نام. اب ایک شخص مارا گیا جی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل ہے کون. حضرت موسیٰ کا دور تھا. اب لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس، یہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور یہ نہیں پتہ چلا کہ قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے کلام کیا. اللہ نے کہا کہ یہاں ان لوگوں سے کہو ایک گائے خریدے
اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت قاتل کے منہ پہ مارے، مردہ خود بول کے بتائے گا کس نے مارا تھا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانے محترم، یہ قرآنی قصہ ہے، حدیث ہی نہیں، یہ قرآنی قصہ ہے۔ کہا ہے گائے خریدو، حضرت موسیٰ نے کہا جی گائے خریدو۔ اچھا گائیں خریدنے گئے تو ملتی نہیں۔ ایک شخص کے پاس تھی، نوجوان تھا، اس کے پاس تھی، اس نے قیمت اتنی بتائی، جو خریدنے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ اور حضرت موسیٰ کے پاس آئی کہہ رہے ہیں جی گائے تو آپ نے پتہ کی خرید، یہ بتائے گائے کا رنگ کیسا ہو؟ پھر بتا دیا، پھر گئے جی موٹی ہو یا پتلی ہو۔ کام کی بات اگر نبی سے پوچھ لے تو انسان گمراہ نہ ہو۔ بھائی اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ کا حکم ہے گائے خریدو، جا کے خرید لاؤ۔ کبھی اس کا رنگ پوچھتے، کبھی پوچھتے کتنی سستی خریدیں، کتنی مہنگی خریدیں، کبھی پوچھتے کتنی تندرست خریدیں۔ توجہ ہے۔ دیکھیے قرآن میں اگر اللہ نے کوئی قصہ رکھا ہے تو صرف ایسے نہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوئی ہے، یعنی آپ کے زبان میں کچھ نہ کچھ لاجک چھپا ہوا ہے جس سے ہم سب کو ایک پیغام ملے۔ کیا گائے صرف پوری اس بستی میں، پورے علاقے میں ایک شخص کے پاس تھی، اس نے قیمت اتنی بتائی کہ وہ خرید نہ پائے۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص جو کاروبار کرتا تھا، جو سامان بیچتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ مل کر، توجہ رکھیے گا، اپنے باپ کے ساتھ مل کر وہ کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن کوئی بندہ سامان خریدنا آیا، اس نے کہا مجھے چاہیے لیکن بہت زیادہ چاہیے۔ وہ لڑکا بولا کہ جس سامان تو مل جائے گا، جتنا آپ کو چاہیے مال مل جائے گا، مال گودام میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے باپ کی عظمت بتانا اللہ اس صورت میں کہا مال گودام میں ہے کہ پھر دے دیجئے۔ کہا گودام کی چابی میرے باپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا جب اپنے باپ سے لے لیجئے۔ اس نے کہا میرے ابا جان سو رہے ہیں۔ اور جو رکھیے گا بھائی لاکھوں کا پروفٹ ہو اور باپ کو جگاتی وہ فائدہ ہو جائے تو کون اولاد ہے جو نہیں جگائے گی؟ وہ شخص کہہ رہا ہے جی میرے والد صاحب سو رہے ہیں۔ وہ نوجوان وہ لوگ بولا جو لینے آئے تھے جی اپنے ابا جان کو جگائیں، چابی لے لیں، گودام کا تالا کھولیں، مال مجھے دے دیں، رقم آپ مجھ سے لے لیجئے۔ توجہ ہے۔ اس نوجوان کا جواب سنو۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کی نیند خراب کر دوں ان روپیوں کی وجہ سے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ توجہ ہے محترم۔ بھائی لاکھوں کا آفر تھا اس کے پاس۔ پرانی قصہ سنا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ قرآن میں قصہ نہ ہو، جو سزا دو مجھے قبول۔ وہ کہہ رہا ہے یہ لاکھوں کا فائدہ صحیح، لیکن میں اپنے والد کی نیند خراب کر کے والد کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ جب اس کا باپ خود اپنی نیند سے جاگا، پوچھا بیٹا آج کچھ آمدنی نہیں ہوئی؟ کہا ابا جان کچھ لوگ آئے تھے اور تھوڑا نہیں بہت سارا مال خریدنے آئے تھے، بیٹا دیا کیوں نہیں؟ ابا مال گودام میں تھا، میرے لال وہاں سے دے دیتے۔ ابا جان چابی آپ کے پاس تھی، بیٹا تو چابی مجھ سے لے لیتے۔ بابا آپ سو رہے تھے تو بیٹا جگا دیتے۔ بابا آپ کی نیند خراب کر کے کمائی کی تو کیا کی؟ توجہ دانے محترم، بابا اگر آپ کی نیند خراب کر کے میں لاکھوں کا منافع کرتا تو میرے کس کام کا؟ باپ نے دعا کی میرے اللہ اس نے میرے احترام میں اپنے لاکھوں کا نقصان کیا، میرے اللہ میں دعا دیتا ہوں میرے بیٹے کو دولت مند بنا دے۔ توجہ رکھیے گا، باپ نے دعا دی، اب باپ مارا گیا، اب وہ لڑکا کاروبار چلا رہا ہے۔ اب وہ جو آئے تھے بنی اسرائیل کے لوگ گائے خریدنے، اسی بندے کے پاس گائے موجود تھی اور کسی کے پاس تھی نہیں۔ آئے قیمت جتنی ہے چلے گئے، پھر آئے میں کچھ کم پیشی کر لو، اس نے جو بتائی تھی پھر اس سے بڑھا دی، پھر چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ آئے، قیمت پھر بڑھ گئی۔ اور قاتل کا پتہ لگانا ہے، قاتل کا پتہ چل نہیں رہا۔ راستہ ایک ہی گائے خریدو، ذبح کرو، اس کا گوشت مردے کے منہ پہ مارو، مردہ بول کے بتائے گا کس نے مارا۔ اب راستہ کوئی نہیں، مہنگی سے مہنگی خریدنی پڑی،
اتنی مہنگی خریدی جتنا اس نے زندگی میں کاروبار نہیں کیا تھا، اس سے 1000 گنا منافع میں اس نے ایک گائے بیچی. بھائی گائے بک گئی، ذبح ہو گئی، اس کا گوشت مردے کے منہ پہ مارا، مردہ زندہ ہو گیا. اس نے بتایا مجھے فلاں بندے نے قتل کیا تھا، قاتل بھی پکڑا گیا. توجہ رکھیے گا، اتنی ساری تمہید ایک جملے کے لیے باندھی ہے. باپ کی عظمت بھی بتا دی اللہ نے. اب اس شخص کو جو دولت مند بنایا، اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ ایک تو باپ کا احترام کیا تھا، دوسرا وہ کیا کرتا تھا؟ اب حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، میرے اللہ تیرے راز تو جانے، بندہ مرا، قتل ہو گیا، تو نے قاتل کا پتہ بھی چلوا دیا، گائے بھی خرید لی، ذبح بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا تیری مرضی کے مطابق. یہ تو بتا ایک گائے کی قیمت اتنی زیادہ اس نوجوان کو کیوں دلوا دی؟ کہ یہ عام بندہ نہیں تھا. کون؟ کہ اس کے باپ نے ایک مرتبہ اس کے لیے دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو دولت مند بنا دے. اس حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ باپ نے دعا ایک بار کی تھی. کب کی تھی؟ اس سے لے کر آج تک اس نے ایسا کون سا عمل کیا اسے اتنا دولت مند بنا دیا؟ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا یہ صبح شام ایک عمل کرتا تھا، کیا؟ کہ یہ آل محمد پہ درود پڑھتا تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جیدان محترم، اب پتہ چلا ہم درود کیوں پڑھتے ہیں. درود وہ شے ہے کہ غریب بھی ہو تو امیر بن جاتا ہے نا ایسے. اب فائدے کیا ہوئے درود پڑھنے کی؟ اس سے دولت مل گئی، مقتول کی وجہ سے قاتل کا پتہ چل گیا. تو درود تو کام کرتا ہے، ایک تو دولت عطا کرتا ہے، دوسرا قتل کرنے والے کا پتہ بتا دیتا ہے. مجلس ہوتی اس لیے ہم نے ادھر درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی آل محمد کون؟ کہ جن کی مجلس میں آئے. بھئی مجلس میں کیوں آئے؟ کہ جی انہیں شہید کر دیا گیا تھا. کہ شہید کس نے کیا تھا؟ پتہ لگا ادھر درود پڑھا، ادھر حسین کا قاتل پکڑا گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جیدان محترم، تو آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ بات کہاں سے شروع ہوئی ہماری؟ سورہ بقرہ. اب اس میں ارشاد ہو فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. الذی قرآن مجید کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدم، پھر حضرت آدم نے اپنے من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے کیا کیا؟ کلمات، کچھ کلمات سیکھے. کس کے لیے؟ فتاب علی، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے نا، بہت بڑا قبول کرنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے. اب غور کیجیے، فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، کیا سیکھے؟ حضرت آدم نے کلمات سیکھے جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. کیا سیکھے؟ کلمات. اب کلمات کون ہے؟ یہ وہ کلمے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ کلمہ سیکھا، ایک کلمے کی تو اللہ بات نہیں کرتا، کہتا کلمات ایک نہیں، ایک سے زیادہ. اب جو لفظ کلمات کو آپ غور سے دیکھیں گے قرآن میں جو پڑھے ہوئے ہیں تو اس کو حرفوں پہ غور کریں. کاف، لام، میم، الف، تے. کلمات میں حرف 5 ہے. کلمات میں حرف 5، پنجتن بھی 5. توجہ، کلمات میں حرف 5، پنجتن بھی 5. بھئی کیا دلیل ہے؟ یہ انہیں 5 کی بات ہو رہی ہے؟ نام تو ہے نہیں آیا تمہیں، تو اور آسان کرو. جیسے انگلش میں ہوتا ہے لیڈیز جینٹس، اردو میں کہہ لیجیے عورت مرد، ہے نا؟ ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے مذکر مؤنث. مذکر کہتے ہیں مرد کو،
मुअन्नस कहते हैं औरत को, तवज्जो है। तो अरबी में जो कायदा है ना, जो छोटा कायदा बच्चों को पढ़ाया जाता है, अलिफ बा ता सा, अलिफ से लेके बड़ी ये तक जितने हर्फ हैं 28 हरूफ हैं, इसमें कुछ मुज़क्कर है कुछ मुअन्नस है। यानी अलिफ बे में जो हर्फ है 28, इसमें कुछ लफ्ज़ मर्दों के लिए रखे अल्लाह ने, कुछ हर्फ कुछ हरूफ औरतों के लिए। पंजतन 5 कलिमात में हर्फ 5, काफ लाम मीम अलिफ ते। काफ भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लाम भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मीम भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, अलिफ भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। कितना हो गए? 4। ते औरत के लिए इस्तेमाल होता है। 4 मर्द वाले हर्फ, 1 औरत वाला हर्फ। पंजतन में भी 4 मर्द 1 औरत। अल्लाह ने पंजतन के 5 हर्फ रख के बताया। अब जब तक 5 के वसीले न हो तो अब्बा आदम की तौबा कबूल नहीं होती। उम्मत की औकात क्या है? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अच्छा हज़रत, अभी तो हज़रत ये पहला इंसान है, हज़रत आदम पहला इंसान, उनसे पहले कोई इंसान था नहीं, सबसे पहले। इसलिए तो उन्हें बाबा आदम कहा जाता है कि हम सबके बाप वही है। आपने भी सुना होगा, हमें भी पढ़ाया जाता था स्कूल में, मदरसे में, दुनिया कैसे बसी। जी हज़रत आदम और हज़रत अम्मा की शादी हुई, अम्मा हव्वा, उनके सुबह को लड़का पैदा होता था, शाम को लड़की। आपने भी सुना हो, दोनों का निकाह कर दिया जाता था, इस तरह दुनिया बस गई। सुना है आपने भी? इंसाफ से बताओ, सुबह को लड़का पैदा हुआ अम्मा हव्वा के, शाम को लड़की, दोनों आपस में बहन भाई नहीं हुए, बहन भाई का निकाह जायज़। ये अहले बैत को छोड़ने का नतीजा है। अब मौला सादिक से पूछा, इमाम जाफर सादिक से पूछा, मौला ये बाबा आदम का निकाह कैसे हुआ? हमारा होता है तो मेहर देनी पड़ती है, बाबा आदम ने क्या दिया मेहर में? भाई अभी तो वहाँ कोई दौलत नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, अभी तो बने हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत अम्मा हव्वा को बनाया, दोनों को निकाह करा दिया। अब मेहर कौन अता करे? अल्लाह ने कहा आदम हव्वा तुम्हारे निकाह में, निकाह हमने कर दिया, लेकिन मेहर दिए बगैर अम्मा हव्वा को छूना भी नहीं, मस भी ना करना, नौजवान की ज़बान में टच ना करना। निकाह हो गया। क्यों? अल्लाह ने कहा सुन्नत इलाही है, अल्लाह का कानून है, पहले मेहर अदा करो। हज़रत आदम ने कहा मेरे अल्लाह मेहर में क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं है, दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहले बैत तो दुरूद पढ़ो, 10 मरतबा मेहर हो जाएगा। हुआ, तब निकाह हुआ। किसका? बंदे का नहीं, हज़रत आदम का, नबी का, मासूम का, पहले इंसान का। जब हमारे अब्बा का बगैर दुरूद के निकाह जायज़ ना हुआ, औलाद का निकाह जायज़ कैसे होगा? हुआ, आ गई निकाह में। अब मौला सादिक से पूछा, मौला लोग कहते सुबह को लड़का होता था, शाम को लड़की, दोनों का निकाह कर देते। मौला ने कहा जो ये अकीदा रखता है कि आदम के यहाँ सुबह को बेटा पैदा होता था, शाम को बेटी, और अल्लाह दोनों का निकाह करता था, मौला सादिक कहते इसका मतलब है वो अल्लाह को मजबूर समझ रहा है। जो है तो मौला क्या मतलब? जो अल्लाह अपनी कुदरत से बिना माँ बाप के आदम बना सकता है, वो अपनी कुदरत से आदम के लिए बेटे नहीं बना सकता था। तवज्जो है? जो बोला फिर कैसे? कि अल्लाह ने हज़रत आदम को बनाया। यही बताया जाता जी, अम्मा हव्वा जो है हज़रत आदम की बाई पसली से बनी थी। सुना जी? जो पसली से निकले कोख से वो औलाद होती है, वो बेटी होगी। बीवी कैसे बने?
اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اماں حوا کو بنایا، درود پڑھوا کے دونوں کا نکاح کرایا، مہر ادا کرا دیا۔ اب رہا مسئلہ نسل بسی کیسے؟ تو حضرت آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، توجہ ہے، حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی بار میں قربانی پیش کی۔ نذر، ہم سے پوچھتے ہیں نذر کہاں سے آئی؟ کبھی سورہ بقرہ کو دھیان سے پڑھو تو پتہ چلے دونوں نے، حضرت آدم کے بیٹوں نے نذر رکھی اللہ کی بارگاہ میں۔ حابیل جو تھا وہ بہترین چیز لے کے گیا اللہ کی بارگاہ میں، جو قابل تھا وہ گندی غلاظت لے کے گیا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابل کی رد ہو گئی۔ اب قابل نے دیکھا یہ اللہ کا اپنا ہو گیا، اللہ نے اس کی قبول کر لی، میری کی نہیں۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، توجہ رکھیے گا، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا کبھی آپ مجلس کے بعد یہ بچے نوجوان بھائی کبھی یہ سوچ یار حابیل نے قتل کیا تھا قابل کو یا قابل نے کیا تھا حابیل کو؟ جی نام ایک جیسے، تو بالکل پیارا سا نقطہ ہے، آسانی سے۔ جو حق پہ تھا وہ حابیل، جس نے قتل کیا تھا وہ قابل۔ تو جو ہے قاف سے قتل، قاف سے قابل۔ اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، دفنا دیا۔ اچھا دفنایا کیسے؟ ابھی پہلا انسان مرا دنیا میں، اب سوچ رہا کروں کیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ سے باہر نہیں گیا میں ابھی تک، یہ جو پڑھ رہا ہوں سب سورہ بقرہ کے ترجمے میں ہے۔ اب حابیل کو مار تو دیا، اب قابل سوچ رہے کروں کیا، اس لاش کو کہاں لے جاؤں؟ میں بھی تو پہلا انسان بنا، اس کے دو بیٹے، پہلا انسان مرا، کرے کیا؟ اللہ نے دو کووں کو بھیجا، ان دونوں کووں نے آپس میں لڑنا شروع کیا، یہ سب ذکر قرآن میں ہے۔ کووں نے آپس میں لڑنا شروع کیا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر جس نے مارا اس کوے نے اپنی چونچ سے گڈھا کھودا، اس مرے ہوئے کوے کو اس نے دفنایا۔ یہ نظارہ قابیل نے دیکھا، قابیل نے بھی ایک گڈھا کھودا، قبر کھودی، حابیل کو دفنا دیا۔ اب ایک بیٹا مر گیا، ایک بچ گیا۔ بات چل رہی ہے کہ نسل چلی کیسے؟ جب حابیل قتل ہو گئے، مارے گئے، اب باپ آدم کو پتہ چلا، بھائی کسی باپ کا بیٹا مر جائے کیا گزرے گی اس پر؟ اب باپ آدم آئے، قبر پہ آئے، حابیل کی قبر پہ رونا شروع کیا اور قابیل پہ لعنت کی۔ دونوں بیٹے حضرت آدم کے، ایک کو رو رہے ہیں، ایک پہ لعنت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا جو قاتل پہ لعنت کرے اور مرنے والے کے لیے روئے وہ آدم کی اولاد ہے۔ بھائی ہم بھی مجلس کرتے ہیں، فرش ازا بچھاتے ہیں، قتل ہونے والا حسین، قتل کرنے والا قاتل، ہم مجلس میں آ کے روتے ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے باپ کی سنت نہیں، حضرت آدم کی سنت ہے۔ تو جائزان محترم آئے، اب حضرت آدم 40 سال روتے رہے بیٹے کے غم میں۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا اور دے دیا، آپ کو تو نہیں بتائے گا، اللہ نے ایک اور دے دیا، اس کا نام تھا ہیبت اللہ۔ توجہ ہے، اللہ نے ایک بیٹا اور دیا، وہ بڑے ہوئے، اللہ نے اور بیٹے دیے۔ اب ہوتا کیا تھا، حضرت آدم کے دو بیٹے مثلا حابیل قابل سالم، ان دونوں کی اللہ نے شادی کرائی حور سے۔ توجہ رکھیے گا، ایک کا نام نزلہ، نزلہ نہیں نزلہ، ایک کا نام انزلہ، حورے۔ ان دونوں حوروں کی شادی کرائی اللہ نے حضرت آدم کے بیٹوں سے۔ اب دونوں شادی شدہ ہو گئے، دو بھائی، دونوں کی بیویاں، اب ان کے بچے ہوئے۔ اب جو ان کے ہوئے تو دونوں نے چچیرے طہیروں میں شادی کرا دی۔ بھائی اس لیے تو چاچا کی بیٹی سے، تاؤ کی بیٹی سے نکاح جائز ہوا، نسل ایسے بڑھتی گئی۔ حضرت آدم کی نسل پھیلی،
اب یہ جتنے دنیا میں ہے یہ سب آدم کی نسل ہے. کوئی حضرت آدم کو باپ مانے تب بھی اسی کی اولاد ہے, مانے تب بھی ہے, نہ مانے تب بھی ہے. لیکن جو لائق بیٹا ہوتا ہے نا, نالائق نہیں, جو لائق بیٹا ہو وہ باپ کی اچھی سنتوں پہ عمل کرتا ہے. باپ نے کیا کیا؟ باپ نے تو پنجتن پہ درود پڑھا, باپ نے پنجتن پہ درود پڑھا, باپ نے پنجتن کا واسطہ دیا, باپ نے قاتل پہ لعنت کی, باپ نے قتل ہونے پہ رونا شروع کیا. بھائی یہ جو ہم سب کرتے ہیں نا, اب ہم سے نہ پوچھنا یہ سب اجلی سے اذا, یہ عزاداری, یہ رونا, یہ لعنت, یہ درود, یہ کہاں سے لائے؟ میاں اللہ حضرت آدم سے کرا رہا تھا, وہاں سے لائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جیدان ہوتا دیکھیں در اہل بیت پانے کا فائدہ یہ ہے, دنیا میں کوئی نہیں بتاتا, وہ مولا بتاتے ہیں. جی کسی کسی باتیں حضرت آدم کو کی پسلی سے اما حوا کو بنا دیا, کچھ نہیں بس چلا تو بہن بھائی کی شادی جائز کرا دی. صبح کو لڑکا پیدا ہوتا ہے شام کو لڑکا نہیں. بہرحال اللہ کہہ رہا 5 کے وسیلے سے توبہ قبول. اب حضرت آدم گئے بھی تو 5 کی وجہ سے, جنت سے نکلے تو بھی 5 کی وجہ سے. دیکھیں جنت سے آدم بھی نکلے, جنت سے شیطان بھی نکلا. توجہ ہے, حضرت آدم کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تو حضرت آدم نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ ہم سے خطا ہوئی, ہم نے اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہ حضرت آدم نے کہا. اور جب اللہ نے شیطان کو نکالا, اس نے کہا کہ تو نے مجھے بہکایا. اللہ سے کہہ رہا ہے شیطان تو نے بہکایا ہے مجھے. نکلے دونوں جنت سے. ایک کہہ رہا ہے کہ میری غلطی, ایک کہہ رہا ہے تو نے بہکایا. اب جو غلطی کر کے اپنی مان لے وہ آدم والا, جو خطا کر کے دوسرے پہ ڈال دے وہ شیطان والا. بھائی حضرت آدم بھی نکلے, شیطان بھی نکلا. شیطان نکلا کیوں؟ توجہ, کہ حضرت آدم کا بنا پتلا, اور پتلا بنا کے اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, فرشتوں سے کہا تو اسے سجدہ کرنا. جب روح پھونک دوں تب کرنا, ابھی نہیں, ابھی خالی مٹی کا پتلا ہے. اور کیا اعلان کرنے کے بعد 40 سال تک, جملہ سنیے, 40 سال تک فرشتے انتظار میں رہے. آتے تھے مٹی کا پتلا دیکھتے تھے, چلے جاتے تھے. زیارت کی فرشتوں نے آدم کے پتلے کی, چلے گئے, سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب کرنا. میرے اللہ جب ابھی روح ڈالنی نہیں, اعلان کیوں کر دیا 40 سال پہلے؟ فرشتے انتظار میں ہیں. بھائی توجہ رکھنا, کہ ابھی بنایا ہے پہلا ہادی, اور فرشتوں سے کرا رہا ہوں انتظار, کا انتظار فرشتوں کی سنت بن جائے. میرے اللہ کیا مطلب؟ کہ آج ہادی کا انتظار ہے, کل مہدی کا. آج پہلے ہادی کا انتظار, کل آخر میں مہدی کا انتظار ہوگا. پتہ چلے گا انتظار کرنا بندوں کی نہیں فرشتوں کی سنت ہے. اور جیزان محترم, شیطان ملون نکلا کیوں؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے کر دیا, شیطان نہیں کرتا. کیا رہا ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے, میں کیسے چھپوں؟ توجہ ہے. حالانکہ حضرت آدم صرف مٹی سے نہیں بنے, آگ, ہوا, پانی, مٹی, 4 چیزوں سے بنے. اس نے اعتراض ایک پہ کیا, کس پر؟ مٹی پر. اللہ کے سامنے اس نے مٹی کو کمتر سمجھا. توجہ, آگ کو افضل سمجھا, مٹی کو شیطان نے کمتر سمجھا, آگ کو افضل سمجھا. اللہ نے کہا جس سے تو نے کمتر سمجھا اسے عزت میں دوں گا, جس آگ کو تم نے افضل سمجھا اسے کمتر میں بناؤں گا. اب آپ دیکھیں گے کہ کیسے مٹی عزت دار کیسے ہے, آگ کمتر کیسے ہے. تو
تو کہیں دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں. محرم میں حسین کے عزاداروں کو دیکھو. جس آگ پہ شیطان اترا رہا تھا نا, حسین کے نوکر آگ بچھا کر قدموں سے روند کے بتاتے یہ ہے وہ آگ جس پہ شیطان اترا رہا تھا. مٹی کو کیا عزت ملی کہ جسے وہ کمتر سمجھ رہا تھا نا, اللہ نے کہا اگر حسین کے عزاداروں کے زخم اسی مٹی سے صحیح نہ کرا دوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. آپ گئے کربلا, مٹی لی لگا لی, ایسے یہ لگاتے ہیں کہ نہیں, ہاتھ میں زخم آ جائے نا, چوٹ لگ جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے نا, پٹی باندھ کے دوائی دے کے کہے گا خیال رکھنا پانی اور مٹی سے بچا کے رکھنا ورنہ یہ زخم ناسور بن جائے گا. اگر چوٹ لگ جائے, ڈاکٹر پٹی باندھنے کے بعد مرہم لگانے کے بعد نصیحت کرتا ہے مریض کو کہ وہ بھیگنے نہ پائے, پٹی پر مرہم پر پانی نہ لگنے پائے. اگر اس زخم میں پانی گیا ہے ناسور بن جائے گا. کب پانی اور مٹی سے بچانا. اب سوچو یہ دنیا میں لگنے والا زخم اور 10 محرم کو حسین کے غم میں لگنے والا زخم, ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ڈاکٹر کہتا پانی سے بچانا, ادھر آپ نے زنجیر ماری, ادھر بزرگ نے آگے پانی ڈال دیا. محترم بھائی انہیں پتہ نہیں, ڈاکٹر منع کرتے ہیں پانی ڈالیں گے تو زخم پھٹ جائے گا, ناسور بن جائے گا. آپ گئے پھر کربلا, ابھی پانی ڈالا تھا, زخم کو مٹی سے بچاتے ہیں. آپ نے اٹھائی مٹی, آپ نے زخموں پہ ملی, آپ کو خطرہ کوئی نہیں, ناسور بن سکتا ہے, بیماری بڑھ سکتی ہے, کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ آپ سب کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, ہر ماتمدار کو یہ یقین ہے ڈاکٹر دوا دیتے ہیں, مولا شفا دیتے ہیں. یہ حکیم کا کام ڈاکٹر دوا دینا ہے, مولا کا کام شفا دینا ہے. محترم اچھا ایک جگہ زنجیر کا ماتم ہو رہا تھا, ایک باہر ملک جو انگریز جو ہوتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں بھئی ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہوں تو ان کا گروپ آپس میں نہیں ملتا خون کا, کسی کا نیگیٹو ہے کسی کا پازیٹیو ہے, ہوتا ہے نا ایسا, جبکہ ایک ہی باپ کا خون ہے لیکن نہیں مل رہا دونوں بھائی. اب اس نے دیکھا ملک میں 10 محرم کا دن جلوس نکل رہا ہے, زنجیر کا ماتم. اب اس نے دیکھا 10 بندہ ہے مثلا, زنجیر لے لی, ماری, زنجیر خون میں جی. اب وہ ہٹ گئے, دوسرے لڑکے آ گئے, انہوں نے وہی خون میں سنی ہوئی چھریاں, وہی زنجیریں انہوں نے لے لی, انہیں اپنے مارنا شروع کیا. اب انگریز دیکھ رہا ہے غور سے, تو ریسرچ کرتے ہیں, انہیں بھائی آج تو سارے کے سارے گئے, اس کا خون اس کے لگ رہا ہے, اس کا خون اس کے مل رہا ہے, اس سب کو انفیکشن ہو جائے گا, یہ سب بیمار پڑ جائیں گے. اس کی سوچ. بہرحال جلوس تمام ہو گیا, ماتمدار اپنے اپنے گھر چلے گئے. اب وہ کچھ دن بعد پھر پتہ کرتا ہوا پہنچا کہ وہ جو فلاں دن محرم میں اس طریقے سے وہ چھریاں مار رہے تھے اور ایک دوسرے کی خون میں سنی ہوئی چھریاں اپنے جسم پہ مار رہے تھے, یعنی فلاں کا خون ان کے جسم کے زخم کے اندر, ان کا خون اس کے اندر, وہ سب پر کیا ہوگا, وہ تو بہت بیمار ہو گئے. جو تو سارے ٹھیک ہیں. آپ جا کے پتہ کیے, محلے میں گیا, ان عزاداروں سے ملا, ایک ایک سے پوچھتا کوئی پریشانی جی نہیں, کوئی کمزوری, کوئی انفیکشن, کوئی بیماری جی کچھ نہیں. انگریز تھا, اس نے کہا اگر کچھ نہیں ہوا نا تو میں اعلان کر رہا ہوں آج سے میں اپنا مذہب چھوڑ کے حسین کا شیعہ بنتا ہوں. اس سے لوگوں نے پوچھا جی اتنی جلدی فیصلہ کیوں لے رہے ہو؟ انگریز نے کہا میاں سگے بھائی بھی ہونے کے باپ کے بیٹے, ان کا بھی خون ایک نہیں ملتا. ہم نے پوری دنیا میں جا کے دیکھا ہے, پوری دنیا میں بس یہ حسین والے ایسے ہیں, ان کی قوم کا معاملہ یہ ہے, سب حسین والوں میں بس یہی قوم ہے جو سب کا ایک
خون ہے. جیزان محترم یعنی سمجھ لو حسین والوں کے بلڈ گروپ کا نام ہی حسینی ہے. یا نگیٹو پوزیٹو والا کوئی نہیں, سارے حسین والے اللہ کے کرم سے. توجہ ہے, بات کہاں سے چلی ہے؟ حضرت آدم سے پتلا رکھا ہوا ہے, فرشتوں سے انتظار کرا تاکہ انتظار کرنا سنت بن جائے. اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں نا آخری کا, اور انتظار میں اور یہ یقین ہے جس دن مولا آ جائیں گے اس دن عزاداری اس معیار کو ہوگی آپ سب نے سوچا بھی نہیں ہوگا. کہ جب مولا آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے, ایک اور آئے گا ساتھ میں. آپ کہیں گے کون؟ بھائی ہر دور میں ہر بادشاہ کے ساتھ سردار کے ساتھ ایک علمدار رہا. رسول اللہ کے ساتھ مولا علی علمدار, مولا حسین کے ساتھ مولا عباس علمدار ہے نا. تو جب میرا آخری امام آئیں گے ان کے ساتھ بھی تو علمدار ہوگا, کیونکہ مولا علم لگائیں گے کعبے کی چھت پر. بھائی ان کے ساتھ کون آئے گا؟ آج آپ پوری دنیا میں جہاں بھی علم سجے گا تمہیں مولا علی یاد نہیں آئیں گے. علم سجا فوراً مولا عباس یاد آتے. تو بھائی مولا جب آئیں گے آخری امام وہ بھی علم لے کے آئیں گے. کون سا علم؟ کہ وہ جو کعبے کی چھت پہ لگے گا. توجہ ہے کہ مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم. توجہ ہے ہر سمت نظر آئے گا عباس کا پرچم. اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا جب مولا آئیں گے ان کے ساتھ کون ہوگا؟ مولا آپ کا بھی تو کوئی علمدار ہوگا نا. کہاں ہے کیا کہ ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی. بار امام کے لیے کہہ رہا ہوں, ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی. جیتے گیا اسلام کی ہاری ہوئی بازی, ہے منتظر اس کا بھی عیسیٰ سا نمازی. تے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی. ابھی پردہ غیب میں ہیں تو کیسے لگتے ہیں, اور جس دن پردہ ہٹا دیں گے ذوالفقار لے کے آئیں گے تو کیسے لگیں گے. میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی. جیتے گئے اسلام کی ہاری ہوئی بازی, ہے منتظر اس کا بھی عیسیٰ سا نمازی. تے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی. پردے میں اگر ہے تو ستار لگے گا, تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا. تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا. اچھا جس دن مولا آئیں گے کعبے کی چھت پہ آئیں گے, بھی چھت پر کہیں اور نہیں, کعبے کی چھت پر. میرے اللہ کعبے پہ ہی کیوں آئیں گے امام مہدی؟ کہ یہ ہے آخری امام, علی ہے پہلا امام. کا پہلا بھی یہی آیا تھا, پہلا بھی تہرا رجب کو یہی آیا تھا, آخری بھی یہی آئے گا. اور جب مولا آئیں گے نا کعبے کی چھت پہ آگے کہیں گے لوگوں میں آ گیا, سنائی دے گا سب کو. مولا کہیں گے عربی میں, آپ سب کو عربی آتی نہیں. توجہ, مولا عربی میں کہیں گے میں آ گیا. جسے عربی آتی اسے عربی میں سنائی دے گا, جسے ہندی آتی اسے ہندی میں سنائی دے گا, بنگالی کو بنگالی میں سنائی دے گا, گجراتی کو گجراتی میں, ایرانی کو ایرانی میں سنائی دے گا. سب سنیں گے مولا آ گئے, سب خوش ہو جائیں گے. عزادار چلو مولا کے پاس. اب جیسے چلیں گے جائیں کیسے؟ کرائے کے پیسے نہیں, پاسپورٹ نہیں. مولا سعودی میں کعبے کی چھت پہ, ہم یہاں انڈیا میں آزاد نگر میں, جائیں کیسے؟ پھر آواز آئے گی, گھبراؤ نہیں, آنکھیں بند کرو, بسم اللہ کر کے پہلا قدم اٹھاؤ, دوسرا قدم میرے قدموں پہ. ایک قدم بسم اللہ کر کے اٹھاؤ, دوسرے قدم میرے قدموں پہ. نہ کوئی پاسپورٹ, نہ کوئی ٹریول, نہ گاڑی, نہ کوئی پلین, کچھ نہیں, لمحوں میں مولا کے پاس. اچھا ہم تو خوش ہو گئے, لیکن جو قاتل ہیں مولا حسین کے, مولا علی کے, وہ تھوڑی خوش ہوں گے, ان کا تو معاملہ خراب ہو جائے گا.
میاں آ گئے جن سے بچتے رہے، آج تو بچنے کو کوئی چانس ہی نہیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کب آؤ ظلم و تشدد کی پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے کب آؤ ظلم و تشدد کی پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ جس دن امام آئیں گے نا، توبہ کا دروازہ امام کے آنے سے پہلے تک کھلا ہوا ہے۔ جس دن مولا آ گئے کوئی توبہ کا چانس نہیں، صرف اس دن تلوار پہ نیام ہوئی، کیونکہ مولا امام مہدی کا لقب ہے منتقم خون امام حسین۔ مولا کا لقب ہے منتقم خون امام حسین۔ کیا مطلب؟ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا۔ توجہ ہے؟ جب مولا آئیں گے خدا کی قسم پوری دنیا بس ایک ہی صدا ہو، پوری دنیا میں اللہ اللہ ہو، پوری دنیا میں نبی نبی، پوری دنیا میں علی علی۔ اس وقت صرف حسینیت کا سکہ چلے، جب مولا کی عدالت لگی ہوئی صرف بات ہی نہیں ہوتی ہے، پردہ غائب میں خود امام معصومات ہیں۔ اور جب بلاتے ہیں نا ہم مجلس سے دعا کرتے ہیں نا، ہمارے امام کے زبان میں تاجیل فرما، تاجیل کہتے ہیں یعنی اجلت کو، جلدی سے امام ظاہر ہو جائے، امام آ جائے، لیکن مولا آ نہیں ہو۔ کیوں؟ نوجوان بھائیوں خاص طور سے سننا، امام زمانہ کہتے امام مہدی کہتے میرے چاہنے والوں کا ایک گناہ میرے آنے میں 40 دن پیچھے کر دیتا، اور جو ہے ایک گناہ ایک شیعہ کا، ایک چاہنے والے کا، شیعہ کے معنی میں چاہنے والے کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ٹکلی پہ نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولا کہتے جو میرا چاہنے والا کسی دن ایک گناہ کر لیتا ہے، میرے آنے میں 40 دن اور بڑھ جاتا ہے۔ اب سوچو اگر 2 گناہ کرے اس نے پھر مولا کو آنے سے روکا، اور اگر سارے مولا کے چاہنے والے گناہ کر رہے ہیں مولا کیسے آئے؟ مولا کے آنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے بلانے میں دیر۔ توجہ ہے؟ ہم آج منت ماننی ہو نا، کیسے مانگتے ہیں؟ کیسے مانگتے؟ مولا میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 دیگ بریانی کی انشاءاللہ، ایسے ہی مولا میرا یہ کام ہو جائے، دودھ کی سویل لگاؤں گا، یہ کیجیے۔ مولا کو نہ ہمارے دودھ کی ضرورت، نہ ہماری بریانی کی ضرورت، مولا تک کرتے ہیں تو ہم وہ نیاز پکاتے ہیں، ہے نا ایسے؟ پھر منت میں مولا کو دے کیا؟ سنیں منت کیسے ماننی چاہیے۔ ایک نوجوان تھا، آخری بات، ایک نوجوان تھا، وہ ایگزام کے لیے تیاری کرتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اس کی امتحان میں پاس ہو گئی، نوکری لگنے والی، سالوں کی محنت، امتحان دینے کے لیے نکلا۔ اب جو نکلا راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، جس بس میں بیٹھا تھا وہ خراب ہو گئی۔ نوجوانوں ادھر دھیان دو بیٹا، ادھر دھیان دو، گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہ پریشان، سالوں کی محنت، اگر وقت پہ انٹرویو دینے نہ پہنچا نوکری نہیں ملنی، 10 سال سے دن رات پڑھائی کر رہا۔ اب سوچ رہا کروں کیا، پہنچوں کیسے؟ جو ڈرائیور تھا، کنڈکٹر تھا، انہیں گھنٹے ہو گئے گاڑی ٹھیک ہوتی، گاڑی نہیں چلتی۔ اب پریشان، اب اس نے دل سے، صرف زبان سے نہیں، اس نے دل سے آخری امام زمانہ کو پکارا، منت مانگو۔ منت کیا ہے؟ منت پہ توجہ رکھنا، نظر نیاز مانیے، منع نہیں ہے اس کے لیے، لیکن مولا کو ایسی چیز دو جب مولا راضی ہو جائے۔ اب وہ منت مان رہے نوجوان، تو مولا آپ تو جانتے ہو 10 سال کی محنت ہے میری، اگر آج میں وقت پہ نہیں پہنچا مولا میری ساری محنت ضائع ہوگی۔ مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج مجھے وقت پہ پہنچا دو، مولا میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، میں اب سے لے کے جب تک زندہ رہوں اول وقت نماز پڑھوں گا۔ تو جو نماز پڑھوں گا نہیں، اول وقت پڑھوں گا۔ کیا مطلب؟
اذان ہوگی مولا فوراً پہنچوں گا. یہ نہیں کہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں گا, جماعت کے بعد پڑھ لوں گا, نہیں. مولا میں آپ سے وعدہ کر لوں اول وقت نماز پڑھوں گا. اس دل سے مولا سے منت مانی. اب کوئی مولا سے کہے مولا میرا یہ کام کر دو, میں اللہ کی بارگاہ میں 2 دن تک 4 رکعت روز پڑھوں گا, مولا خوش نہیں ہوں گے؟ میرے اللہ کے لیے سجدہ کرے گا, مولا راضی ہوں گے کہ نہیں؟ ان نے منت مانگی تو نماز کی. کہتا ہے میرا اتنا کہنا تھا. ایک کوئی نورانی شخصیت آئی, عرب کا لباس پہنے تھے, کہتے جہاں گاڑی خراب تھی وہ اپنا ہاتھ مس کیا, گاڑی صحیح ہو گئی. کہتا میں جس سیٹ پہ بیٹھا تھا نا اس طرف آئے اور میرے قریب آ کے مجھ سے کہا ہم نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے, اب تم اپنا وعدہ یاد رکھنا. توجہ ہے, رونگٹے کھڑے کرنے والے واقعہ ہے. مولا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا, تم نے بلایا میں آ گیا. تم نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے نا اول وقت نماز پڑھو, اس وعدے کو یاد رکھنا. اب وہ نوجوان پہنچا. اچھا ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو آپ کیا کرتے وہ خود سوچیں گے. پہنچا, گاڑی صحیح ہو گئی, وقت پہ پہنچ گیا. آفس کے باہر لائن لگی ہوئی ہے انٹرویو دینے والوں, وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا. جیسے اس کا نمبر آنا تھا فلاں کے بعد فلاں شخص حاضر ہو جائے, ادھر اس کا نمبر آیا, ادھر مسجد سے آواز آ گئی اللہ اکبر. توجہ, ادھر سے اذان کی آواز. اب ہم جیسا کوئی ہوتا, مولا کو سب پتا, مولا کو سب دیکھ رہے, انٹرویو دے لوں جا کے پڑھ لوں گا بس فوراً. اس نے کہا نہیں, میں نے مولا سے کہا تھا مولا اول وقت نماز پڑھوں گا. دیکھیں جس کے لیے اتنی محنت کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے, اب ادھر سے انٹرویو کے لیے بلا رہا ہے باس, مینیجر, پروفیسر. ادھر سے اللہ بلا رہا ہے, یہ ہوتا ہے امتحان. ادھر سے اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے, ادھر بندے کے آفس سے آواز آ رہی ہے. اب اس نے دل میں سوچا نہیں میں نے مولا سے وعدہ کیا. انٹرویو چھوڑا, گیا مسجد میں, نماز پڑھی, اب واپس آیا. اب جو آیا وقت ختم, اب کوئی ملنے نہیں دیتا. دروازے میں چوکیدار کھڑا ہے, اس سے کہا جی مجھے انٹرویو دینا تھا. کیا نام ہے؟ جی یہ نام ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے. آپ کو تو بلا رہے تھے, آپ تھے نہیں. جی میں نماز کے لیے چلا گیا تھا. چوکیدار بولا نماز ضروری تھی یا انٹرویو؟ اس نے کہا جی میرے لیے نماز ضروری تھی. اب ان دونوں کی بحث ہو رہی ہے. اندر وہ باس بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ پروفیسر باہر آیا, کیا بات ہے, کیوں شور مچائے؟ جی ایسی ایسی بات ہے. اس بندے سے, اس نوجوان سے, اس پروفیسر نے پوچھا جو انٹرویو لے رہا تھا, یہ بتاؤ تم انٹرویو کیوں دینے کیوں نہیں آئے؟ میں کہا سر میں آیا تھا, نمبر میرا تھا, میں گھر سے چلا, راستے میں گاڑی خراب ہوئی, ایسے ایسے ہوا, میں نے ایسے ایسے اپنے مولا کو پکارا, وہ آ گئے تھے, میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا. اس نے کہا تمہارے مولا دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی دکھائی نہیں دیتے, لیکن یقین اتنا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں. اب میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اول وقت نماز پڑھوں گا, اس لیے میں فوراً نماز پڑھنے چلا گیا. وہ باس کہتا ہے تمہیں ہم بنا انٹرویو کے نوکری پہ رکھتے ہیں. اس نے کہا جی کیسے, آپ نے تو میرا ٹیسٹ ہی نہیں لیا. باس کہتا ہے جسے تم نے دیکھا نہیں, جب اس کے اتنے وفادار ہو. توجہ ہے, جسے تم نے دیکھا نہیں, جو نظر نہیں آتا, تم اس کے اتنے وفادار ہو, ہماری کمپنی میں کتنی وفاداری سے کام کرو گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, عزاداری کے ساتھ عبادت خدا یاد رکھو. ایسا نہ ہو مولا حسین کہے مجھے تو بہت بڑا, میرا ذکر تو صبح و شام ہے, لیکن جس کے لیے میں نے سجدے میں سر اٹھایا اس اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار گئے. یہ عزاداری کے ساتھ عبادت ضرور. دیکھیے آج یہ وہ وقت چل رہا ہے 10 محرم کے بعد. سمجھ لو 10 محرم کو آل محمد میں اہل بیت میں مردوں کو مارتے رہے. 10 محرم کے بعد اب جتنا وقت گزر رہا ہے, اب علی کی بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا, اب حسین کی بچی کو ستایا جا رہا ہے. جب مولا حسین شہید ہو گئے, خیمے جلنے لگے, خیموں میں آگ لگی,
بی بی زینب آئی سید سجاد کے پاس، عابد بیمار کے پاس، آگے کہتی ہے سجاد، جی پھوپھی اماں، سجاد تم صرف میرے بھتیجے نہیں، وقت کی امام ہوا، میرا بھائی حسین مارا گیا، اب چوتھی امام تم، پھوپھی اماں حکم، سجاد امام بن کے ہمیں فتویٰ دو، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے اور سر سے چادر چھن چکی ہے، سجاد ہمیں بتاؤ ہم بنا چادر کے خیمے سے باہر نکل جائے یا انہی خیموں میں جل کے اپنی جان دے دے؟ مولا سجاد طرف پہ کہتے پھوپھی اماں جان بچانا شریعت میں واجب ہے، پھوپھی اماں جان بچاؤ، خیمے سے باہر نکلو۔ بی بی زینب نے طرف پہ کہا سجاد خیموں سے باہر تو نکل جائیں، یہ کھلا سر کیسے چھپائیں، یہ اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں، شمر چادر چھین کے لے گیا۔ مولا سجاد نے طرف پہ کہا پھوپھی اماں اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لو، چہرہ چھپا کر خیموں سے نکل جاؤ۔ پھوپھی زینب نے طرف پہ کہا سجاد چہرہ تو بالوں سے چھپا لیں گے، یہ بال کیسے چھپائیں؟ سید سجاد نے طرف پہ کہا پھوپھی اماں کربلا کی خاک اٹھا کر اپنے سروں میں ڈال لو۔ عزادارو ایک راوی روایت کرتا ہے، کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی نا، کہتا ہر بی بی خیمے سے باہر آ رہی تھی، ایک 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ، کہتا وہ خیمے کے اندر کھڑی ہے اور خیموں میں آگ لگ رہی ہے، کہتے چھوٹی سی بچی گھبرا بھی رہی ہے لیکن خیمے سے باہر نکلتی رہی، کہتے اس سے بی بی زینب نے کہا سکینہ میرے لال خیموں میں آگ لگ گئی، باہر نکلو۔ جملہ سنو گے بی بی سکینہ کا، کلیجہ پھاڑنے والا جملہ۔ بی بی سکینہ طرف پہ کہتی پھوپھی اماں آپ باہر نکلو گی، آپ تو اپنا چہرہ بالوں سے چھپا لو گی، پھوپھی اماں میرے بال ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں، میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ ہائے حسین کی مظلوم بیٹی۔ عزادارو جب مجلس حسین ہوتی ہے نا، جناب سیدہ بھی آتی ہے، بی بی زینب بھی آتی ہے، بی بی سکینہ بھی آتی ہے، عزادارو کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا، پھوپھی زینب پہ دامن تھام کے کہتی ہے بی بی سکینہ پھوپھی اماں یہ رونے والے کون؟ کہتی ہے سکینہ تیرے بابا حسین کے چاہنے والے۔ بی بی سکینہ طرف پہ کہتی پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے نا مجھے کوئی تماچے نہ مارتا۔ بی بی زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں، انہیں کوئی تماچے نہیں مارتا، ان کا کوئی دامن میں آگ نہیں لگاتا۔ بی بی زینب طرف پہ کہتی ہے سکینہ تیرے بابا کو رو رہے، انہیں کوئی تماچا کیوں لگائے گا؟ سکینہ طرف پہ کہتے پھوپھی اماں اگر میرے بابا کو ان رونے والوں کو کوئی نہیں مارتا، جب میں روتی تھی شمر مجھے تماچے مارتا تھا، کبھی میرے گوشت والے چھینتا تھا، میرے دامن میں آگ لگائی۔ پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا کرو میرے اللہ یہ واسطہ محمد والی محمد کا، جو اس مجلس حسین میں آئے ہوئے میرے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کو مجلس میں آنے کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما میرے اللہ کی واسطہ محمد والی محمد کا۔ جس نے بھی مجلس کا اہتمام کرنے میں جو بھی خدمت انجام دی ہے میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ ان تمام خدمت گزاروں کو اس خدمت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما میرے اللہ۔ پورے عالم میں عزاداروں کی عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما میرے اللہ۔ جو بھی حسین کے چاہنے والے میرے اللہ قرض میں مبتلا ہے میرے اللہ تجھے ذکر حسین کا سب اور سب کی قرض کی عطائی کی عطا فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا۔ جو بھی اس مجلس سے عزا میں آئے ہوئے میرے معبود، جو بھی جس پریشان ہوئے میرے اللہ، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے
میرے معبود تجھے سیران کربلا کا واسطہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما میرے اللہ ان تمام عزاداروں کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما میرے اللہ یہ حسین کے عزادار زیادہ سے زیادہ نام حسین پہ لٹا سکے ان سب کو اتنی دولت عطا فرما میرے اللہ جس حسین والے کے پاس اپنا گھر نہیں ہے میرے معبود مولا حسین کے عزا خانے کا صدقہ میرے اللہ ان سب کو اپنا گھر نصیب فرما میرے اللہ جو بھی بے اولاد ہے میرے معبود تجھے مولا عباس کا واسطہ ان سب کو علمدار عطا فرما میرے اللہ پورے عالم میں عزاداروں کی عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما میرے اللہ جو بھی بیمار حال ہے میرے معبود خصوصاً میرے اللہ میرے معبود چاچا مقبول کو خالد بھائی کو جو بھی دیگر احباب کے قریبی رشتہ دار ہمارا بیمار ہے میرے اللہ جو بھی جہاں بھی تیرے بندے بیمار حال ہے میرے اللہ ان سب کو میرے معبود مکمل شفا عطا فرما میرے اللہ جو بھی اس مجلس حسین میں بیمار بیٹھے ہوئے میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو مکمل شفا عطا فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے اللہ ہم تمام عزاداروں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر حسین کا صدقہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما میرے اللہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی دعا ہے ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما ماتم حسین